قلب روحانیت میں خوش آمدید۔ یہاں ہم دلوں کو سکون، روح کو تسلی اور زندگی کو اللہ کے قرب کا رستہ دکھاتے ہیں۔ ہر ویڈیو ایک روحانی سفر ہے، ہدایت، فکر اور محبت کے ساتھ۔ اس لیے کہا کہ اللہ کی حضور جھکنا نہ بھولنا اور نماز قائم کرنا۔ نماز کا تعلق اپنے آپ سے ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنوارتا ہے، تقرب اللہ کے لیے اس کی اپنی عملی کوشش ہے۔ بندے اور خدا کا ایک ربط ہے نماز۔ اسی طرح یہ خیال کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، اس سے بھی تہذیب نفس ہوتی ہے، باطن کی تربیت ہوتی ہے۔ انسان ایک حصار میں آ جاتا ہے، ایک پہرے میں آ جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور پھر وہ قدم پھونک پھونک کے رکھتا ہے۔ وہ اچانک لوگ بیٹھے ہوئے ہوں نا، تو آج کل یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو کوئی کیمرہ سیدھا کر لے تو ایک دم مرتب ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اب ہماری تصویر آنے والی ہے۔ یا کوئی کسی کو کہے کہ جناب آپ لائیو جا رہے ہیں، تو وہ بالکل اپنی حرکات سکنات منظم کر لیتے ہیں، کپڑے سیدھے کرنے لگ جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم لائیو جا رہے ہیں۔ وہ لائیو چاہے 5 آدمی دیکھ رہے ہوں، چاہے 10 آدمی دیکھ رہے ہوں، لیکن پھر بھی چونکہ ہم لائیو جا رہے ہیں تو اپنی حرکات سکنات مرتب کر لیں گے، منظم ہو جائیں گے۔ اور جب یہ یقین ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ساری حرکتیں وہاں لائیو جا رہی ہیں، تو پھر دل میں برا خیال بھی آنے لگے گا تو اس کو روکیں گے کہ میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ پھر بولی بھی مرتب ہو جائے گی، پھر رویے بھی مرتب ہو جائیں گے، طرز معاشرت بھی منظم ہو جائے گا، آنکھیں بھی نہیں بھٹکیں گی، خیال بھی نہیں بہکیں گے، سوچے بھی آوارہ نہیں ہوں گے، چاہے آپ بند کمرے میں کیوں نہ ہوں پھر بھی منظم رہیں گے، اس لیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ یقین زندگی کو منظم کرتا ہے۔ تو اس کا تعلق بھی انسان کی ذات سے تھا۔ نماز سے بھی تہذیب نفس ہے، اللہ سے تقرب حاصل ہوتا ہے۔ اب کہا تو خود غرض نہ بننا کہ اپنے آپ کو سنوار لیا اور کافی ہے، نہیں، لوگوں کو بھی نیکی کا حکم دینا۔ نماز پڑھنے والے اگر نماز کی روح سے آشنا ہو جائیں کہ یہ محض اوپر نیچے ہونے کی مشق نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے حضور اپنی نیازمندی کا اظہار ہے، اپنے عجز کا اظہار ہے، تو پھر نماز ان کو وہ مقام دیتی ہے اور وہ شعور بخشتی ہے کہ جو بے نمازی کے نصیب میں کہاں۔ انسان کے اشرف اعضاء اس کے سر میں ہیں، بولنے کی قوت زبان سر میں، دیکھنے کی قوت آنکھیں سر میں، سننے کی قوت کان سر میں، سوچنے کی قوت دماغ سر میں، سونگھنے کی قوت ناک سر میں، اور یہ سر مالک کے در پہ ہے۔ اور زبان سے بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان ربی الاعلی، مالک تو سب سے اعلیٰ ہے۔ اور اپنا رویہ اور عمل کیا ہے کہ اپنی ناک بھی خاک پہ رکھی ہے، پیشانی بھی خاک پہ رکھی ہے، اور باقی اعضاء بھی خاک پہ ہیں۔ تو گویا عملاً یہ بتا رہا ہے مالک مجھ سے نیچا کوئی نہیں اور تجھ سے اونچا کوئی نہیں۔ اور اگر وہ نماز کی روح سے آشنا ہو جائے تو سجدے سے سر اٹھانے سے قبل اللہ سارے اس کے بوجھ اتار دے، اس کے من میں روشنیاں کر دے۔ تو نماز بندگی کا شعور دیتی ہے، من میں چراغاں کرتی ہے۔ اللہ کے حضور جھکنے سے بندہ ایسا بندہ کامل بن جاتا ہے کہ پھر وہ کسی اور کے آگے نہیں جھکتا۔ تو اپنی اولاد کو نماز کی محبت دو، نماز کی ترغیب دو، نماز کی عادت دو اور نماز کا حکم دو، اور ان کی عادت راسخ ہو جائے، طبیعت میں پختگی کے ساتھ نماز کو اختیار کرنا ان کی طبع میں جم جائے۔ نماز ان کی طبیعت میں نظم پیدا کرے گی، ان کو نظم و ضبط کا پابند بنائے گی، اور ان کی صحت کی ضامن ہوگی، اور ان کے باطن کی طہارت کا سبب اور ذریعہ ہوگی۔
اس کائنات کے کسی شخص کو اللہ نے ہدایت سے محروم نہیں کیا۔ اس کائنات کا پہلا انسان، پہلا نبی بھی ہے، تاکہ انسانی قافلہ ہدایت سے کبھی بھی محروم نہ رہے۔ اور پھر اس کے بعد مختلف ادوار میں فطری اور جبلی ہدایت تو انسان کی طبع کے اندر رکھی گئی ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اس کو دونوں گھاٹیوں کی طرف رہنمائی کی ہے۔ تو اس سے علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ خیر اور شر کی گھاٹیاں ہیں، اسے پہچان ہے، اس کی طبع کے اندر یہ بات رکھ دی گئی ہے کہ اچھائی کیا ہے، اس کو پتہ ہے کہ برائی کیا ہے۔ حضور علیہ السلام کے پاس ایک شخص سوال پوچھنے آیا اور ان کا نام وابصہ بن معبد تھا، اور مجلس لگی تھی اور جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھے، تو حضور نے فرمایا ادنو یا وابصہ، نیڑے آ جاؤ۔ تو وہ اٹھ کے قریب آئے تو فرمایا اور قریب آ جاؤ، تو وہ اور قریب آ گئے تو تیسری مرتبہ فرمایا ادنو یا وابصہ، وابصہ اب بھی دوری ہے اور قریب آ جاؤ۔ تو حضرت وابصہ کہتے ہیں میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، میں اتنا نیڑے ہوا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے چھونے لگے۔ جب اتنا قریب ہو گیا تو مجھے حضور نے فرمایا وابصہ کوئی سوال پوچھنے آئے ہو؟ میں نے کہا جی حضور سوال پوچھنے آیا۔ کہا جو سوال پوچھنے آئے ہو پوچھو گے یا بتاؤں کیا پوچھنے آئے ہو؟ عرض کی حضور اگر آپ بتا دیں پھر تو بہت خوب ہو۔ فرمایا تم خیر اور شر کے بارے پوچھنے آئے ہو، اچھائی کیا ہوتی ہے اور برائی کیا ہوتی ہے؟ جی حضور یہی میرا سوال تھا۔ کہا اس کا جواب مجھ سے لینا یا اپنے آپ سے؟ عرض کی جواب آتا ہوتا تو سوال ہی کیوں کھڑا ہوتا؟ تو حضور نے حدیث پاک میں آتا ان تین انگلیوں کو جوڑا، فضرب علی صدرہ فقال استفت قلبک، اور حضور نے یہ وسط سینہ میں دل والی جگہ پر ان انگلیوں کو یوں مارتے ہوئے کہا یہ مفتی بیٹھا اسے پوچھ لے، یہ تجھے بتا دے گا کہ خیر کیا ہے، یہ تجھے بتا دے گا شر کیا ہے۔ تو یہ فطری اور جبلی ہدایت ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اس نے دونوں گھاٹیاں خیر شر کی اس کو معرفت دی ہے، اس کو پہچان دی ہے۔ یہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اس پہچان کو بھی کھو بیٹھے تو امر آخر ہے، لیکن فطرتاً اس کو اللہ نے انسان کی طبع کے اندر اچھائی اور برائی کی تمیز پیدا کی، جس کو کہا جاتا ہے کہ ضمیر ہے جو انسان کا اندر سے کہتا تم غلط کہہ رہے ہو۔ وہ ہدایت کا چراغ ہے جو ہر شخص کے سینے میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے رکھا ہے۔ لیکن اس کے بعد اس نے پیغمبروں کو بھی بھیجا ہے، کتابوں کو بھی نازل کیا ہے، مصلحین بھی لوگوں کو بتاتے ہیں، اور کائنات کے اندر روح پذیر ہونے والے واقعات بھی انسان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو یہ ہدایت کے چراغ روشن در روشن ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ کی اطاعت کرنا، اس کی فرما برداری کرنا، یہ انسان کی طبع کے اندر رکھا گیا ہے۔ اگر وہ انکار کرے تو یہ حقیقت کو جھٹلاتا ہے۔ کافر کو کافر کہتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ اس اچھائی کو، اس فطری ہدایت کو چھپاتا ہے۔ عربی میں یہ جو کاشتکار ہے اس کو بھی کافر کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ بھی زمین کو کھود کر کے اس کے اندر بیج کو چھپا دیتا ہے۔ تو کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ چھپاتا ہے اس چیز کو جو اللہ نے اس کی طبع کے اندر رکھی ہے، فطری جبلی ہدایت۔ حکیم نیٹشے کے بارے میں اقبال نے کہا تھا قلب و مومن دماغش کافر است، اس کا دل مومن تھا لیکن اس کا دماغ کافر ہو گیا۔ تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ اس ایک شخص کی کہانی نہیں ہے، ہر شخص کا دل مومن ہی ہوتا ہے، اور اس پر شاہد عادل وہ حدیث ہے کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير
وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ صدق الله العظيم.